دل غم زیادہ سچویشن میں بھی چلا جاتا ہے اور کبھی کبھی خود پہ فخر بھی فیل ہوتا ہے کہ انسان جب چیزوں کو بڑا گہرائی سے دیکھتا ہے اور جب نیتیں اپنی صاف کرتا ہے تو رب یقیناً وہ راستے بناتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں اپنے خاندان کا، اپنے پریوار کا ایک واحد نوجوان ہوں جو کہ یونیورسٹی لیول تک پہنچا ہوں. 2012 میں جب میری ایڈمیشن ہوتی ہے یونیورسٹی آف سینٹ جام شورو میں، رات دیر تک میرے بابا جاگ رہے ہوتے ہیں اور جب میری آنکھ کھلتی ہے میں دیکھتا ہوں اور میں اپنے بابا سے پوچھتا ہوں کہ بابا آپ کیوں جاگ رہے ہیں. ہی سیڈ مجھے بہت زیادہ خوشی کہ میرے خاندان کا پہلا سدسیہ جو ہے وہ یونیورسٹی لیول تک پہنچا ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ میں ایک مزدور ہوں. میرے لیے 2 وقت کی روٹی، بچوں کا کھانا پہنچانے کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن مجھے معاف کرنا، میں تمہیں پڑھا نہیں سکتا. اور جب وہ مجھے دیکھتے ہیں، میں جب اداس ہو جاتا ہوں، میری آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو پھر سے مجھے کہتے ہیں لیکن تم جاؤ پڑھو، میں خود کو گروی رکھ کے تمہیں پڑھاؤں گا. وہ جو لفظ تھے میرے لیے، میں کیا بتاؤں کہ میرے لیے وہ جو لفظ آج جب میں ان کو یاد کرتا ہوں تو میں اپنے بابا کو یاد کرتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ کاش آج وہ زندہ ہوتے تو میری کامیابیوں کو دیکھتے اور وہ دیکھتے کہ جو محنت میں نے اپنے بچوں کے پیچھے سبزی کا ٹھیلا چلا کے کی ہے، آج وہ ساری محنتیں جو ہے وہ قابل قبول ہوئی ہے میرے رب کو. مجھے یاد ہے وہ لمحہ جب بابا مجھے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ میں خود کو گروی رکھ کے آپ کو پڑھاؤں گا. میری سسٹر جن کا نام آپی سنگیتا ہے، جن کو آج میں زندگی کے ہر مقام پہ میں ان کو یاد کرتا ہوں، میں اپنے بابا کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ دعا کرنا کہ میں کامیاب ہو کے واپس گھر آؤں. میری سسٹر مجھے صرف 500 روپے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میں نے اپنی پاکٹ منی جمع کی ہوئی ہے، یہ لے کے جاؤ، آگے خدا تمہاری راہوں کو ہموار کرے گا. مجھے یاد ہے میں جب حیدرآباد پہلی دفعہ 2012 میں جب حیدرآباد آیا، حیدرآباد کے راستے بڑے اجنبی تھے. نوجوانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ یونیورسٹی میں جائیں اور پہلا کلاس اٹینڈ کریں تو وہ اچھے اچھے کپڑے پہنیں، لوگ ان کو دیکھیں، آگے بیٹھیں، نوجوانوں کی نظروں کا وہ اٹریکشنز بنیں. لیکن میں اپنی غربت کو، میں اپنی پھٹی شرٹ کو چھپانے کے لیے سب سے پیچھے بیٹھتا تھا کہ کہیں کوئی میری ہوائی چپل کو دیکھ کر، کہیں میری پھٹی شرٹ کو دیکھ کر میرا مذاق نہ اڑائے. آئی ریممبر کہ میں نے پورا 1 مہینہ جو ہے وہ چائے اور پاپوں پہ گزارا کیا تھا. میں یہ جتنے بھی قاسم آباد کے بڑے بڑے بینگلوز ہیں، میں ان سب کے پاس گیا. میں نے کہا کہ مجھے صرف 2 وقت کا کھانا اور سونے کے لیے چھت چاہیے. میں آپ کے بچوں کو سنبھالوں گا، میں آپ کے گارڈن کو پانی دوں گا، بس مجھے 2 وقت کا کھانا چاہیے. میں جس کے پاس جاتا وہ مجھے کہتے کہ ہم جو ہے وہ اتنے معصوم، اس وقت میں معصوم بچہ ہی تھا نا، تو کہتے ہیں ہم اتنے معصوم بچوں کو اتنا چھوٹا کام کیسے دے دیں، لیکن آپ رہیں، کھانا پینا کھائیں، لیکن ہم آپ سے کوئی اس طرح کا کام نہیں لیں گے.